बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करूँगा जो मीडिया आपको नहीं बता रहा, और इसके अलावा सीनियर साफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, इमरान खान साहब का कल का जो जलसा हुआ है उसको भी डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा इस टाइम जो बाकायदा तौर पर समा न्यूज़ की जानब से एक बाकायदा तौर पर एक ऑडियो लीक हुई है यहाँ पर बुशरा मानिका, जो कि यहाँ पर इमरान खान साहब की एहलिया है। वो ऑडियो क्या है, वो ऑडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा, उस ऑडियो के ऊपर अपना तज़किया दूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान किस तरह जारी हुआ है, क्या इमरान साहब ने अमेरिका को अप्रोच किया है, जो बाइडन को अप्रोच किया है, या फिर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैगाम जारी किया है, आखिर चल क्या रहा है, मीडिया आपको क्या बता रहा है, तमाम तर चीज़ें आपको डिस्कस करके यहाँ पर बताऊँगा कि असल रियलिटी क्या है। तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं जो कि बुशरा मानिका, जो कि इमरान साहब की एहलिया हैं, उनकी जो इस टाइम ऑडियो लीक हुई है, उस ऑडियो लीक को सुनते हैं मिलकर और बाद में इसके ऊपर तबसरा देता हूँ। बात आप गौर से सुने जी। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने जी, लोगों जी। का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा, आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना वो अच्छा एक्चुअली ठीक है, मैं चले देखता हूँ। सुने अब मेरी बात जी सुने। जी ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने ठीक है आगे जी। इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके अच्छा इतना जी। गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ओके क्योंकि जी, ये प्री ठीक है जी, प्लान्ड है। ठीक है। ठीक है जी, ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक ठीक है प्लानिंग जी, के तहत है। तो आपने ठीक है जी, इनको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ठीक है जी, अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है, ठीक और है जी, हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक अब है जी, ये पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने बिल्कुल लफ्जों सही है। में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है। जी। अच्छा, हाँ इस जी। तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। और उस पे भी ठीक आपने है। उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह नहीं के बेटा, इल्जाम वो चलते एक्चुअली रहते हैं। उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान साहब जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझ बता गया, रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, मैं लेकिन वो समझ इसके गया जी। पीछे इसलिए है। लेकिन आपने क्या करना है, आप अच्छा, जैसा कि हमने ये क्लिप सुना, क्लिप सुनने के बाद मेरी अपनी जो ज़ाती राय है, देखें ये क्लिप वायरल हुआ है। जब ये क्लिप वायरल हुआ उसी दिन ही इमरान साहब का जलसा था। जलसे को आगे चलकर जलसे को आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्लिप को डिस्कस करते हैं। देखें, जब क्लिप सामने है तो मैं, जिन्होंने ये क्लिप वायरल किया है, जिनके हाथ ये क्लिप लगा है, अब उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा। आप कहते हैं कि फरा ने पाकिस्तान से पैसा लूटा, करप्शन की, उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो बजाय आप उन एविडेंस को मीडिया के ऊपर डिस्कस करने के, आप फरा गोगी का जो स्कैंडल है, ये ऑडियो, इसका स्कैंडल जो सामने आया है, और इसके अलावा जो भी फरा के ऊपर करप्शन के केस हैं, और इसके अलावा बुशरा के ऊपर जो करप्शन के केस आप कह रहे हैं, वो सारे केस उठाएं
عدالتوں کے پاس جائیں، عدالتوں میں کیس کریں۔ یہ آڈیو آپ نے لیک کر دی، جس طرح مریم نواز شریف کی آڈیو لیک ہوتی تھی، جس طرح عمران خان صاحب کے کچھ لوگوں کی پہلے بھی اس طرح کی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو جتنی بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، تو ان تمام تر چیزوں کو باقاعدہ طور پر عدالت کو دیکھنا چاہیے۔ ان ویڈیوز کو، ان آڈیوز کو فرینزک کروانے کے بعد جو بندہ جو مرضی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ مریم نواز شریف صاحب ہیں، یا ملک میں جس بندے کی مرضی آڈیو ویڈیو لیک ہوتی ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور لیک ہونے کے بعد یہ لیک ہوتی ہے، 3-4 دن لیکس چلتی ہیں، بعد میں باقاعدہ طور پر معاملہ دب جاتا ہے۔ اب اس معاملے کو دبانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں یہ آڈیوز اور یہ ویڈیوز کا بازار کب تک سرگرم رہے گا؟ ہمیں ایک مقصد کی طرف چلنا پڑے گا، ہمیں ایک مقصد کی طرف جانا پڑے گا۔ جب تک ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا تب تک پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ مسئلہ پاکستان کے آگے بڑھنے سے ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل کے جلسے میں کہتی ہیں کہ عمران صاحب بتا وصول کرتے رہے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اب ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے چچا جان جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، حمزہ شہباز شریف CM پنجاب ہیں، آج بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 22 تاریخ کو دوبارہ بن جائیں۔ جب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس، آپ کہتی ہیں کہ سارے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں، تو عدالتوں میں جائیں، روکا آپ کو کسی نے نہیں ہے۔ آپ عدالتوں میں جائیں، قوم کو دکھائیں کہ عمران خان صاحب کا یہ اصل چہرہ تھا، ایویڈنس آپ پیش کریں، ثبوت آپ پیش کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لوگوں کو عمران خان صاحب سے زیادہ محبت پاکستان سے ہے۔ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کے ہر اس بندے سے پیار ہے جو بندہ ایماندار ہو۔ آپ ایماندار ہیں، جب آپ کے اوپر کیس بنے تھے آپ نے رسیدیں دکھانی تھی۔ آج آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے تو آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں جا کر یہ تمام چیزیں پروف کر دیں۔ اس طرح عمران خان صاحب کے خلاف کیس چلے گا، اور آپ جیل میں ڈالنا چاہتی ہیں ڈال دیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے۔ یہ جو تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چاہے تحریک انصاف کی چیز سامنے آئے، چاہے مسلم لیگ نون کی سامنے آئے، یا پیپلز پارٹی کی سامنے آئے۔ جن کی ویڈیوز آڈیوز لیک ہوتی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ طور پر یہاں پر تحقیق ہونی چاہیے، اور ایک جگہ پر جا کر اس کہانی کو، اس چیپٹر کو بند ہونا چاہیے، تاکہ ملک آگے بڑھے، ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ آڈیو اس دن لیک ہوئی جس دن عمران خان صاحب کا جلسہ تھا، اور اسی دن سے ایک دن پہلے ڈونلڈ نیو کے کچھ بیانات بھی جاری ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں، ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران صاحب کے جتنے بھی جلسے نکالیں، جتنے بھی ان کے بیانات نکالیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی امریکن نہیں ہیں۔ عمران صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں، اور عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اور جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے، اور جو بائیڈن کے یہ جو ڈونلڈ نیو ہے، عمران صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ان سے اختلاف ہے کیونکہ انہوں نے ان کی حکومت گرائی۔ ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا، اور عمران صاحب نے کل کے جلسے میں بھی یہی کچھ کہا کہ حکومت گرا دی گئی، اب یہ لوگ آ گئے ہیں، آٹے کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، چینی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہمارا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم بیگرز ہیں، بیگرز کانٹ بی چوزر، اور ادھر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری یہاں پر آکسیجن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ناراض کرنا نہیں ہے، لیکن غلط کو غلط کہنا ہے، غلط کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ جنگ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اٹھ کر ان کے اوپر جنگ مسلط کر دینی ہے۔
غلط کوئی اگر بندہ آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ سیاسی محاذ کے اوپر آپ اس کو شکست دیں. اب عمران صاحب کے پاس جو ایویڈنس موجود ہے، جو کچھ ان کے پاس موجود ہے، وہ ان کو لے کر اور اس کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر عمل پیرا ہوں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ کریں، وہ تمام چیزیں کریں اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو یہ پروف کر کے دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ یہ کچھ غلط ہوتا رہا. پھر لوگوں کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یہ اب لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں پر اب یہ جو بیان سامنے آیا، اس بیان کی کلیریفیکیشن نہیں ہوئی اور دوسری جانب سے تحریک انصاف کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ڈاکٹر ارسلان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، میں ڈاکٹر ارسلان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں پر سے بھی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ابھی تک کلیریفیکیشن سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی، نہ ہی ڈاکٹر شہباز گل نے کوئی کلیریفیکیشن سٹیٹمنٹ دی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کلیریفیکیشن سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اور یہاں پر یہ آڈیو لگی ہے سما نیوز کے ہاتھوں، یہ باقاعدہ طور پر سما نیوز کے اوپر سے سب سے پہلے آڈیو بریک ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو بندے سما نیوز کو جانتے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف کے کچھ سپورٹرز اور ورکرز جو ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سما نیوز عمران خان صاحب کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے سما نیوز نے اس طرح کی آڈیو لیک کی ہے. خیر، اس آڈیو کے اوپر فورینسک ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، جو بندہ انوالو تھا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جس نے پاکستان کا پیسہ کھایا، دیکھیں جو پاکستان ہے اس میں جو پیسہ جاتا ہے پاکستان کے خزانے، قومی خزانے میں جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں، اور ٹیکس کے پیسوں پر آپ کا جو حکمران آ کر بیٹھتا ہے، ایون کہ وہ عمران خان صاحب ہیں یا عثمان بزدار ہیں، شہباز شریف ہیں یا حمزہ شہباز شریف ہیں، وہ اس قومی خزانے کے رکھوالے ہوتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اب اس میں سے وہ پیسے نکال کر، جس طرح مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں، جس طرح عمران صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ الزام دونوں سائڈ سے لگ رہے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو کلیئر کرنا دونوں پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. جب عمران صاحب اقتدار میں تھے ان لوگوں کے اوپر کیسز بنے، لیکن لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں آئے. اب یہ لوگ ہیں، یہ عمران صاحب کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب عمران خان صاحب نے ہمارے خلاف استعمال کی. یہاں پر ایک عجیب و غریب سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اقتدار سے باہر نکلتا ہے تو کیسز اسی ٹائم بنتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتا ہے تو کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کب تک چلتی رہیں گی؟ ان تمام تر چیزوں سے عوام متاثر ہوتی ہے، عوام بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. یہاں پر سینئر صحافی ہارون رشید کا ایک تجزیہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سینئر صحافی ہارون رشید یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہاں پر آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. سینئر صحافی ہارون رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب وہ واحد انسان ہیں، وہ واحد لیڈر ہیں جو امریکہ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں اور امریکہ کو انہوں نے باقاعدہ طور پر سبق سکھایا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں عمران صاحب کو یہاں پر سپورٹ کرنا چاہیے. اور ادھر سے مریم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی الزام لگا رہی ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے. اب یہ الزام ہی لگتے رہیں گے یا پھر یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر جا کر ختم ہوں گی؟ کب ختم ہوں گی اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. مجھے جو سمجھ لگا میں نے آپ کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کیا. آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ یہ جو تمام تر معاملے چل رہے ہیں ان میں سے ٹھیک کون ہے، غلط کون ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور فیصلہ آپ نے ووٹوں کی طاقت کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے الیکشن میں فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنا جو تجزیہ ہے اور جو تمام خبریں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. بینگ اے جرنلسٹ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا.
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان زندہ باد.